اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی جس نے انزل علی عبدہ الکتاب اتاری اوپر اپنے بندے کی کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اور نہیں اس کے لیے رکھی کوئی کجی، قیما بالکل سیدھی ہے، وَلِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا تاکہ ڈرائے سخت لڑائی سے، من لدنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے مؤمنین کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ عمل کرتے ہیں اچھے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا بے شک بعد سے ان کے اجر ہے اچھا، ماکثین فیہ ابدا ہمیشہ رہیں گے اس اجر میں ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنا لی اللہ رب العزت نے اولاد، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم نہیں واسطے ان کے اس کی کوئی خبر، وَلَا لِآبَائِهِمْ نہ واسطے ان کے آباء و اجداد کے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بڑی ہے بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا نہیں کہتے مگر جھوٹ، فلعلک باخع نفسک پس شاید کہ آپ ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث ساتھ اس بات کے، اسفا افسوس کرتے ہوئے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا بے شک ہم نے بنایا جو زمین پہ ہے زینت واسطے اس کے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا کون ان میں اچھے عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا بے شک البتہ ہم بنانے والے ہیں کہ ہے اوپر اس کے، اس کو جو اوپر اس کے، صعیداً جرزا ایک چٹیل میدان، بفضل اللہ تعالی وبتوفیق اللہ تعالی وبعون اللہ تعالی وبحمد اللہ تعالی۔ سورہ بنی اسرائیل تک ترجمہ اور قدر مفہوم ہمارا بیان ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ کہف کے معنی غار کے ہیں، وجہ تسمیہ اس سورت کی، اس سورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ تو قیانوس نامی بادشاہ کا زمانہ تھا، مشرک تھا، باس بعد الموت کا منکر تھا، تو اس کے زمانہ میں مستانہ وار کچھ نوجوانوں نے نعرہ لگا دیا، نعرہ توحید، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تفصیل اپنے مقام پہ انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ تو اس نے ان کو ڈرایا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے انہوں نے ایک غار کی پناہ لی تھی۔ اس صورت میں ان غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الکہف۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر ہے 18، ترتیب نزول میں اس سے پہلے 68 صورتیں اتر چکی تھیں، اور اس صورت کا نمبر ہے گویا کہ 1 کم 70، آیات اس کی 110 ہیں، رکوع اس کے 12 ہیں،
1567 اس کے کلمات ہیں، 6460 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں اصل عبد کی نشاندہی کی۔ اصل عبد کون ہے؟ فرمایا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اتاری اوپر اپنے بندے کی کتاب، علی عبدہ الکتاب۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنے میں بعض جہالہ توہین سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جیسے عبد ہیں، ہمارے اندر تو عبدیت ہے ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بندہ کہلوا ہی نہیں سکتے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا، ایک آدمی سر پہ چراغ لیمپ رکھے ہوئے بازار میں یوں پھر رہا تھا۔ اس سے پوچھا تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بندے کی تلاش میں ہوں۔ اس نے کہا یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں یہ بندے نہیں نظر آ رہے تجھے؟ اس نے کہا انہوں نے بندوں کا غلاف پہنا ہوا ہے، اصل بندے نہیں ہیں، یہ بندوں کے غلاف میں ہیں، بندے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے یاد کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لفظ عبد سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کے حق میں عبد کا لفظ استعمال کرنے سے آپ کی توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو عبد سے یاد نہ کرتے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وانہ لما قام عبد اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آپ علیہ السلام زمین پہ ہیں تو عبد، آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو عبد۔ سورہ نجم میں فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جب آپ واپس تشریف لائے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کے، تو نماز میں تحیات پڑھی جا رہی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اتاری اوپر اپنے بندے کی کتاب، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ قیمہ، وہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، سیدھی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، فرمایا تاکہ ڈرائے اس کتاب کے ذریعے سخت گرفت سے، لڑائی سے، من لدنہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مؤمنین کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا، ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس میں، یعنی اس اجر میں ابدا، ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے سنا، یہود نے اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تجویز کیا، نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آپ نے پڑھا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں بھی فرمایا ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے، ما لہم بہ من علم، فرمایا نہیں ان کو کوئی علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ گویا جہالت کی باتیں ہیں، جاہلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
بڑی ہے بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، جو چھوٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے جو مخلوق کے اندر ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اولاد اصل میں کمزور کے سہارے کے لیے ہے نا، یا تو معاذ اللہ رب العزت کو کمزور کہنا پڑے گا۔ اولاد کمزور کے سہارے کے لیے ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، بندہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی اولاد سہارا ہے، بیماری میں بھی اولاد سہارا ہے، اور موت آ جائے تو جانے کے بعد اس کی نائب ہے، گویا اولاد اس کی نیابت کرتی ہے، اس کی جانشین بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھاپا بھی نہیں، بیماری بھی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، موت کوئی نہیں، الحی القیوم یہ اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا، فرمایا یہ جہالت پہ مبنی باتیں ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہے بات جو نکلی ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، فرمایا شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پہ، ہلاک کر ڈالیں گے اپنے آپ کو افسوس کرتے ہوئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منوانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے سنا دیا اللہ کا پیغام، بس آپ فارغ ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں فلاں جہنم میں کیوں گیا ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بلغ ما انزل الیک، آپ کے ذمہ تھا کہ پیغام جو آپ تک پہنچا آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے پہنچا دیا ہے۔ آگے کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، قبول کریں گے ان کا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے ان کا نقصان ہے۔ آپ علیہ السلام سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا فلعلک باخع نفسک، آپ فکر مند تھے، لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے، مجھے رسول کیوں تسلیم نہیں کرتے، اس کتاب کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیوں نہیں مانتے۔ فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ نہیں ایمان لاتے اس بات پہ، اسفا افسوس کرتے ہوئے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پہ ہے زینت، لہا واس اس کے لیے نبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا جو عمل کرتے ہیں اچھے ان کے لیے اجر حسن ہے، اور اجر حسن کیا ہے کہ نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر کے لکھوائیں گے، کرو گے 1 لکھی 10 گنا جائے گی، اور اگر فی سبیل اللہ کی مد میں کرو گے تو 700 گنا لکھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ گھر سے آئے ہیں مسجد کے اندر، ارادہ نماز کا ہے، صرف ہر قدم پہ 10 نیکی ہیں، 1 گناہ معاف ہوگا، 1 درجہ بلند ہوگا۔ ارادہ اگر صرف نماز کا ہے تو ہر قدم پہ 10 نیکی ہیں۔ اب آپ اپنے قدموں کو گن لیں، کسی نے 100 اٹھائیں، 200 اٹھائیں، 300 اٹھائیں، جتنے قدم اٹھائیں ہر قدم پہ 10 نیکی ہیں۔ اور اگر آپ کا ارادہ ہے ہم نے قرآن پاک کی کسی آیت کا مفہوم یاد کرنا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے، ہم نے گویا کہ فقہی مسائل پہ عبور حاصل کرنا ہے، ہم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل یاد کرنے ہیں، ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہے، اگر یہ نیت کر لی، دیکھیں نیت کرنے پہ ہر قدم 700 گنا، کہاں 10 گنا، کہاں 700 گنا۔ فی سبیل اللہ کی مد میں مجاہد جہاد کے لیے جب قدم اٹھاتا ہے ہر قدم 700 گنا، اور طالب علم جب طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ کچھ سیکھنا بھی ہے، 700 گنا، ہر قدم 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اخلاص ہوگا، عاجزی ہوگی، للہیت ہوگی، باوقار طریقے سے آئے گا، اچھے طریقے سے وضو کیا، بڑی متانت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، سر پہ ٹوپی رکھی، لباس شریعت کے مطابق تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے توجہ سے سماعت فرمائی، واللہ یضاعف لمن یشاء، 1400 گنا۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر حسن، اجر حسن۔
تو یہاں 1984 غالباً 84 میں یا 83 میں مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمہ اللہ کو مدعو کیا گجرانوالہ میں ایک پروگرام میں. تو اپنے انداز میں خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، وقت کے مفسر بھی تھے، شیخ التفسیر شیخ الحدیث بھی تھے. بہرحال بہت سارے کمالات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. دعوت الانصاف ان کی ایک کتاب ہے جس سے ان کا خوب تعارف ہو سکتا ہے. مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان کہ انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ میں کیا تھا، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں. فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہوتا نا تو اس کے خوراک نافے کے ذریعے، یہ ناف کے ذریعے فلٹر ہوتی ہے، اور جو ہی یہ دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو دائیا وہ راستہ منقطع کر دیتی ہے، نالی کاٹ دیتی ہے. اب بے یار و مددگار ہے. ماں کے پیٹ میں جو اسے خوراک مل رہی تھی وہ خوراک کا راستہ بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، چونکہ بنایا تجھے میں نے ہے، پیدا میں نے کیا، کفیل تیرا میں ہوں، تیری پرورش کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا دائیا نے تیرا ایک راستہ بند کیا، تیری والدہ کی چھاتی پہ تیرے لیے 2 راستے کھول دیے میں نے. اب ماں کی چھاتی سے وہ سیراب ہو رہا ہے، اب مخصوص مدت تک وہ سیراب ہوتا ہے. یہ 2 سال کی مدت ہے، 2 سال تک سیراب ہوتا رہتا. آخر ماں کو شریعت کا حکم ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا، 2 سال تک. اب 2 سال تک والدہ اسے پلاتی ہے. 2 سال کے بعد والدہ کہتے ہیں بس بیٹا بس، اب میری چھاتی سے تیرے لیے سیرابی بند. اب پھر بظاہر بے یار و مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ایک راستہ بند ہوا، میں نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی پہ 2 راستے کھولے. 2 راستے بند ہوئے، میں نے زمین کی پشت پہ تیرے لیے 4 راستے کھولے ہیں. فرمایا اناج کا راستہ، پھل پھول کا راستہ، اور مشروبات کا راستہ، لحمیات گوشت کا راستہ. میں 4 راستے زمین پہ تیرے لیے کھول دیے. اگر تو میرا بن کر چلا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کافر مسلم کو ان 4 راستوں سے رزق دے رہے ہیں. کسی کافر کا رزق اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، کسی گناہ گار کا رزق اللہ رب العزت نے بند نہیں کیا، بڑے سے بڑے بدماش کا پانی کھارا نہیں کیا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے. کافر کو بھی دے رہے ہیں، مسلمان کو بھی دے رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری مان کر چلتا رہا، میرا بندہ رہا، میرا بن کے رہا، جو ہی موت آئے گی زمین کے 4 راستے تیرے لیے بند ہوں گے تو تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا. ڈبلنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایک راستہ بند ہوا، 2 راستے، 2 راستے بند ہوئے، 4 راستے، 4 راستے بند ہوں گے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیت ٹھیک کرنی شرط ہے. فرمایا نیت ٹھیک کر لی. نماز کے لیے تو آنا ہے، صرف نماز کی نیت ہے، ہر قدم پہ 10 نیکی ہیں. سبق پڑھنے کی نیت ہے تو 700 نیکی ہیں. تمام آداب پیش نظر رکھتے ہوئے، تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اگر آ گئے تو 1400 نیکی ہیں. 700 سے واللہ یضاعف لمن یشاء. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اچھے عمل کون کرتا ہے. سورہ ملک کی ابتدا میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات دونوں مخلوق ہیں. اللہ نے موت بھی پیدا کی، حیات بھی پیدا کی. ہم نے موت اور حیات کیوں رکھی؟ ہم نے زندگی کیوں دی؟ زندگی کے بعد ہم نے موت تمہارے لیے کیوں تمہارے مقدر میں کی، تمہاری تقدیر میں کیوں لکھی؟ فرمایا تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہاں بھی فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بے شک ہم بنانے والے اوپر اس کے ایک چٹیل میدان پاتا کے چلے گئے.
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ کہ اتاری اس نے اوپر اپنے بندے کی کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، نہیں رکھی اس کے لیے کوئی کجی، قیمہ، وہ سیدھی ہے، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے، سخت لڑائی سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، خوشخبری دے مؤمنین کو، الذین یعملون الصالحات، وہ عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا حسنا، بے شک باز ان کے اجر ہے اچھا، ماکثین فیہ، رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ، وینذر الذین، ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، ما لہم بہ من علم، نہیں بات سے ان کے کوئی خبر، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہے بات جو نکلی ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے مگر جھوٹ، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ نہیں ایمان لاتے ساتھ اس بات کے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، انا جعلنا مع الارض زینۃ اللہ، بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پہ ہے، زینت واسطے ان کے لیے، نبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، بے شک ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، اوپر اس کے، صعیداً جرزا، چٹیل میدان،